وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدر محترم، مشفق اساتذہ اکرام اور معزز سامعین و سامعات، آج میں آپ سبوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں وہ ہے بیٹی کی طرف سے شادی کا پیغام معیوب نہیں. امید ہے کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے. اسلامی بہنوں، کسی معاشرے میں جب غلط رسم و رواج کا فروغ ہو جاتا ہے تو شریعت مطہرہ میں بہت سے احکام کی کھلے طور پر خلاف ورزی ہونے لگتی ہے، اور علماء اکرام بھی ایسے موقع پر بے بس نظر آتے ہیں. ایسے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو اس پر توجہ نہیں دی جاتی بلکہ روگردانی کی جاتی ہے اور منہ پہ زور لیا جاتا ہے. جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے: مرض بڑھتا گیا جو دعویٰ کی. موجودہ معاشرے میں شادی بیاہ سے متعلق چند باتیں کھلے طور پر شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، لیکن وہ ایک زمانے سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے. انہی میں سے ہے کہ ایک لڑکی کی طرف سے شادی کے پیغام کو معیوب سمجھا جاتا ہے، چاہے پیغام باپ کی طرف سے یا کسی قرابت داروں اور رشتہ داروں کی طرف سے ہو. مسلمان اس پیشکش کو معیوب سمجھتے ہیں اور خود لڑکی والے ناک میں موم لگا کر اونچی کے رہتے ہیں کہ میں خود اپنے بیٹی کے لیے کسی سے نہیں کہوں گا ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی، اور لوگ کہیں گے کیا بات ہے، بیٹی کا رشتہ کیوں تلاش کر رہا ہے، بھلے بیٹی بڈھی ہو جائے مگر ہم کسی سے نہیں کہیں گے. اور اگر جو لوگ بیٹی کی طرف سے شادی کا پیغام دیتے بھی ہیں تو معاشرے میں اسے عیب سمجھا جاتا ہے اور ان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے. میرے بہنوں، لیجیے ایک واقعہ سنیں جس میں شریعت کا حکم اور بیٹی والے کی طرف سے شادی کا پیغام دینے کی وضاحت ہوتی ہے. حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی خنیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، لیکن غزوہ بدر میں ان کو ایسا زخم آیا کہ مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد ان کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئے اور ان کی عمر ابھی 21 سال تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بیٹی کی دوسری شادی کی فکر ہوئی. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملا اور براہ راست ان کو اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا پیغام دیا اور صاف لفظوں میں نے کہا: ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح کر دوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سنا اور کہا: اس معاملے میں غور کروں گا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چند دن انتظار کیا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا: فی الحال شادی کرنے کی کوئی رائے نہیں ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے بھی براہ راست میں نے کہا: ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح کر دوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیغام سنا اور خاموشی اختیار کر لی، کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار پر مجھے جتنا دکھ ہوا تھا اس سے کئی زیادہ غصہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خاموشی پر آیا ہے. اس کے بعد ابھی چند ہی دن گزرا تھا کہ